بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اسلام کی حالت کیا ہوگی، اور اس وقت کی سب سے نمایاں علامت جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا۔ جی ہاں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اسلام ایک اجنبی دین تھا، لوگوں کی اکثریت اس کے پیغام سے ناواقف اور منکر تھی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی دین اسلام اپنی اصلی صورت میں دنیا کے لیے اجنبی ہو چکا ہوگا۔ ظاہر ہے زمانے کی تبدیلی، افکار کی جدت اور دنیا کے جدید ترین نظام، یہ سب اسلام کی اصل روح کو دھندلا چکے ہوں گے۔ لوگ دین کے نام پر مختلف نظریات اور طریقے اپنا چکے ہوں گے، لیکن خالص دین جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا صرف چند لوگوں کے دلوں میں باقی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا طریقہ کار بھی بالکل وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بعثت کے وقت تھا، یعنی دین اسلام کو از سر نو دنیا میں نافذ کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کرنا۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، یعنی خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے جو اس وقت دین پر ثابت قدم ہوں گے، جو دنیا کے طعنوں اور مخالفتوں کے باوجود حق کا ساتھ دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں قرار دے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی حق کو پہچان لیں اور ظہور کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو کر اس عظیم انقلاب کا حصہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مخلص اور سچے بندوں میں شامل فرمائے جو دین کے اصل راستے پر قائم رہیں، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے۔ آمین ثم آمین۔